حزقیل 33واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند حزقیل کو نگہبان مقرر کرتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے، تو وہ تو اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم ذات، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں، اے شریر، تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ انفرادی ذمہ داری۔ اس لیے اے آدم ذات، تو بنی اسرائیل سے کہے، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے کہے، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اس لیے اے آدم ذات، اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہے کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور جب شریر سے کہوں، تو یقیناً مرے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز اور روا ہے، اگر وہ شریر گرو واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے، اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے، اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، حالانکہ خود ان ہی کی روش ناراست ہے۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ سقوط یروشلم کی خبر۔
ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا، اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے میرا منہ کھول دیا۔ اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا منہ کھول دیا اور میں پھر گونگا نہ رہا۔ امت کے گناہ۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ملک اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا، پر ہم تو بہت سے ہیں، ملک ہم کو میراث میں دیا گیا۔ اس لیے تو ان سے کہہ دے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو، تم مکروہ کام کرتے ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناپاک کرتا ہے، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تو ان سے یوں کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ جو ویرانوں میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور اسے جو کھلے میدان میں ہے درندوں کو دوں گا کہ نگل جائیں، اور وہ جو کلوں اور غاروں میں ہیں وبا سے مریں گے، کیونکہ میں اس ملک کو اجاڑ اور باعث حیرت بناؤں گا، اور اس کی قوت کا گھمنڈ جاتا رہے گا، اور اسرائیل کے پہاڑ ویران ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی ان پر سے گزر نہیں کرے گا۔ اور جب میں ان کے تمام مکروہ کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں ملک کو ویران اور باعث حیرت بناؤں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ نبی کے پیغام کا نتیجہ۔ پر اے آدم ذات، فی الحال تیری قوم کے فرزند دیواروں کے پاس اور گھروں کے آستانوں پر تیری بابت گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہاں، ہر ایک اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے، چلو وہ کلام سنیں جو خداوند کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے، اور دیکھ تو ان کے لیے نہایت مرغوب سرودی کی مانند ہے، جو خوش اہلان اور ماہر ساز بجانے والا ہو، کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، اور جب یہ باتیں وقوع میں آئیں گی تب وہ جانیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی تھا۔ دیکھ وہ جلد وقوع میں آنے والی ہیں۔